لگتا ہے آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. اگر پڑھے ہوتے تو اس طرح کی بات نہیں کرتے، اور اگر کبھی پڑھا بھی ہے تو کہیں بیچ میں سے شروع ہو گئے، کہیں مجبوراً لے کے بیٹھ گئے، کہیں ختم قرآن ہو رہا لے کے بیٹھ گئے، کہیں مسجد میں گئے تو لے کے بیٹھ گئے. اس طرح پڑھا ہوگا. اگر پڑھا بھی ہے اور پڑھتے بھی ہیں، جیسے کہ لوگ جمعہ کے دن کہف پڑھتے ہیں، فلاں دن فلاں، اور رات کو سوتے وقت اور جو ہے وہ فلاں صورت و فلاں صورت، اس سے رزق ملے گا، اس سے یہ ہوگا، اس لیے پڑھا ہوگا. یا مردوں پہ پڑھ کے بخشا ہوگا. کیونکہ قرآن پڑھنے والا، جسے واقع پڑھنا کہتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. کسی نے اگر آپ سے پوچھا کہ بھائی آج کا سیاست اخبار آپ نے پڑھا، تو آپ کہیں گے ہاں پڑھا. تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر یہ بات شامل ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ پڑھا کا مطلب سمجھا بھی ہے. آج کرونا میں اتنی موتیں ہوئی ہیں، آج شہر میں ایسا ہوا ہے، تو آج آپ نے اخبار پڑھا ہے آج کا، تو پڑھا کا مطلب یہ ہے. فیکٹری میں اگر کسی نے پوچھا کہ آج کا نوٹس پڑھا آپ نے، تو ہاں بھائی بڑے سیٹ صاحب کا جو ہے دیہانت ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے. تو پڑھا کا مطلب شامل بھی ہے. وہ ایک زمانے میں پرچہ نکلتا تھا شمع، اس مہینے کا شمع پڑھا آپ نے، مطلب یہ ہے کہ فلاں فلاں ہیرو کا بڑا چرچا ہے. غرض یہ ہے تمام باتیں کہنے کی. آپ کا میسج آیا، آپ نے پڑھا آج گروپ میں کیا میسج ہے، آج کی مثال، ہاں ہاں پڑھا بھائی، بڑا دھمال ہوا ہے. ان سب کا مطلب، پڑھا کا مطلب آٹومیٹیکلی سمجھا ہے. لیکن قرآن ایک ایسی بے بس، مجبور، بیکار، لاچار، یوزلیس، آپ کی نظر میں فضول اور بیکار کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے انبیاء بھیجے، بیکار میں جبرائیل کو تکلیف دی، بیکار میں رسولوں کو زندگی بھر جو ہے تکلیفیں دیتے رہے، انبیاء کو قتل کروا دیا، محض اپنا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے. لیکن ہمارے پاس اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو قرآن سمجھنے والے اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. اگر آپ نے قرآن کو سمجھا بھی ہے تو ایک مرتبہ سمجھ کے چھوڑ دیا ہوگا. بھائی ترجمہ بہت سن لیے، بھائی ہم ایک مرتبہ سن لیے پورا ترجمہ، ایک مہینے کا ٹائم ہمارا ویسٹ ہو گیا. اچھا اس کے بعد ارے نہیں جناب، میں تو وہ فلاں عالم صاحب کا ترجمہ پڑھا ہوا ہوں، میں اشرف علی تھانوی صاحب کا پڑھا ہوا ہوں، کوئی مودودی صاحب کا پڑھے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، کوئی احمد رضا کا پڑھے ہوئے ہے کوئی. اچھا یعنی ایک مرتبہ پڑھے اور چھوڑ دیے پھر. تو میرے بھائی قرآن ایسی چیز نہیں ہے. قرآن وہ نعمت ہے، جس طرح آپ کا آکسیجن ہے، جس طرح آپ روز روٹی کھاتے ہیں، روز نیند لیتے ہیں، روز سانس لیتے ہیں، اور ڈیلی ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے، یہ آپ کے پیدا کرنے والے نے بھیجی ہے. تو پھر قرآن کو پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ سمجھنا بھی ہے، اس کی لینگویج بھی سیکھنا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اس کی دعوت بھی دینا ہے، اسے دل سے قبول بھی کرنا ہے، اس کے اندر کے جتنے احکامات ہیں اس پہ پابندی سے عمل کرنا ہے، خوشی زبردستی نہیں. اور اس میں جتنے نواہی ہیں، جس میں آپ کو روکا گیا ہے جن آیتوں میں، اس سے رکنا ہے. متشابہات کو پڑھ کے اندازہ کر کے صبر کر کے بیٹھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ کر کے بتایا ہے کہ جنت اس طرح ہوگی، یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا. ٹھیک ہے، آپ بول رہے ہیں تو ہم یقین کرتے ہیں. اللہ کے دیدار کا انتظار کرنا ہے ہم کو. ایک متشابہات میں سے ہے، وہ تشبیہ دے کے بتایا گیا ہے. غرض یہ کہ قرآن کے ساتھ یہ ظلم چھوڑ دیجئے، اور اس طرح کی باتیں کر کے لوگ خود ہی اپنا تعارف کروا دیتے ہیں. چونکہ آپ کا بھائی قرآن کے ساتھ برسوں سے ریلیٹڈ ہے، برسوں سے ریلیٹڈ ہے، عربی زبان سے ریلیٹڈ ہے، تو ہمارے سامنے یہ باتیں ایک منٹ میں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. معمولی تعویذ گنڈے کرنے والے، ناڑے باندھنے والے آگے کی باتیں بتا دیتے ہیں. آج کل تو برین مائنڈنگ کا جو ہے، برین ریڈنگ اور برین کی الگ الگ ایکسرسائزز نکل گئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ٹی وی پہ آ رہے ہیں، وہ آپ کا برین پڑھ کے بتا دیتے ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا نمبر آپ کے دل میں دماغ میں ہے، آپ کس کو چاہتے ہیں، آپ کس سے محبت کرتے ہیں، آپ کا نیئرسٹ اینڈ ڈیئرسٹ کون ہے. نوجوان لڑکے ہیں 20-22 سال کے، لیکن انہوں نے وہ علم سیکھا ہے، نالج ہے وہ. آپ پلکیں کتنی مرتبہ جھپکاتے ہیں، آپ
کہ ہاتھ میں موومنٹ کیسے آتے ہیں، وہ باریک باریک چیزیں ہیں، اس سے پکڑ لیتے ہیں وہ لوگ۔ ABCD پوری پڑھتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے ایچ کا لفظ جب استعمال کیا ہے اس نے تو آپ کی پلک جھپکی یا آپ کے ہاتھ میں کوئی حرکت پیدا ہوئی، وہ سمجھ جاتا ہے یہ ایچ سے شروع ہونے والا نام ہے، تو وہ 2-3 سوالات ایسے کرے گا، پھر بول دے گا آپ کے دوست کا نام حسن ہے۔ یہ اس طرح کے فارمولے ہیں وہ۔ ہم تو قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ کتاب نازل ہی اس لیے ہوئی ہے، کتاب انزلناہ الیک المبارکہ، یہ برکت والی کتاب ہے اے نبی جو ہم آپ پہ اتار رہے ہیں۔ کیوں؟ لیدبروا آیاتہ، علامت تعلیل ہے، یہاں پر تاکید بھی ہے کہ تاکہ اس کی آیات میں غور و فکر کیا جائے۔ 600 صفحے کی کتاب میں آپ کی صدیاں سمیٹ دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ایسے ہی بس۔ یہ تو ایسا آٹومیٹیکلی اپڈیٹنگ سافٹ ویئر اور ایسا پروگرام ہے کہ ہر زمانے، ہر خطے، ہر عمر، کالے گورے، موسم، سب کے لیے سوٹیبل ہے۔ آپ 5 سال کی عمر سے 500 سال اگر آپ کو زندگی مل گئی، 5000 سال کی زندگی بھی مل گئی، 50,000 سال کی زندگی بھی مل گئی، تو آپ کو یہ کتاب تھکنے نہیں دے گی، روز ایک نیا سبق آپ کو دے سکتی ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا ایک صاحب نے آج ایسی بات کر دی اور اس حلیے پہ یہ الفاظ سوٹ نہیں ہوئے بالکل۔ اس سے پتہ چل گیا کہ آپ نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، پڑھا ہے تو سمجھا نہیں ہے، سمجھا ہے تو ایک مرتبہ سمجھ کے چھوڑ دیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک مترجم کو پڑھیے، مفسر کو پڑھیے، تفسیر سے پڑھیے، تاریخ پڑھیے۔ اگر آپ عربی نہیں سیکھے ہوئے ہیں تو سلولی سیکھتے جائیے، دوبارہ دوسری تفسیر شروع کیجئے، تیسری تفسیر شروع کیجئے، اسی میں اپنی زندگی گزاریے۔ اپنے خیالات کو ایک الگ سی بک بنا کے لکھیے، منتخب آیات کی ایک بک بنائیے۔ اسے کہتے ہیں قرآن کا ہوم ورک۔ اللہ معاف کرے بھائی، اللہ مدد کرے آپ کی۔